بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین اکرام اور عزیز دوستوں، آپ تمام کی خدمت میں ولادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی موقع پر ایک خصوصی ملاقات امام زمان کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ماہ شعبان جو رسول اکرم کا مہینہ کہلاتا ہے، اس ماہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ولادتیں ہیں لیکن کوئی شہادت نہیں، کوئی دکھ نہیں، اور امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں ہمارے آقا امام زمان کی بھی ولادت ہے، اور جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آقا خود بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا ظہور ہو، انہیں ظہور کی اجازت ملے اور وہ تمام ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آقا امام زمانہ کی خود ایک خواہش کیا ہے جو وہ ہم سے چاہتے ہیں، اور جسے انجام دینے پر وہ رزق کا ذمہ لیتے ہیں کہ یہ ہم تمہیں دے دیا کریں گے۔ ملاقات امام زمان سے آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا مقصد بس ہمارا اتنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر سکیں۔ آج یہ ہمارا 44واں ایپیسوڈ ہے۔ عام طور پر شب جمعہ کو ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، لیکن ولادت باسعادت مولا امام حسین علیہ السلام کے موقع پر، چونکہ انہی سے منسوب یہ واقعہ بھی اس واقعے میں ان کے متعلق کچھ ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ واقعہ پیش کریں اور ساتھ ہی آپ کی مومنین کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ، لیکن اس سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے چینل شیعہ انڈین پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مسجد سہلہ کا ہے۔ صاحب کتاب عبقری الاحسان فرماتے ہیں کہ حاج سید احمد اصفہانی نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا۔ میں روز جمعہ مسجد سہلہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ ایک مقام پر بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک معمم بہت اچھی سرخ رنگ کی عبا پہنے ہوئے داخل ہوئے، اور جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں رخ کر کے فرمایا، یہ چیز تمہاری تمام دنیاوی ضروریات کو پورا کر دے گی۔ تم ہر روز نیابت امام زمان علیہ السلام میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو۔ میں ہر ماہ تمہارے لیے خرچ بھیج دیا کروں گا۔ یہ پیسے لے لو کہ اس کے بعد پھر تم کبھی کسی کے محتاج نہ ہوگے۔ پھر کچھ پیسے دیے اور کہا یہ ایک ماہ کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ مسجد کے دوسری طرف چلے گئے، اور جو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ نہ میں زمین سے اٹھ پا رہا تھا نہ کچھ بول پا رہا تھا، اور پھر میری نظر پڑی کہ آقا امام مسجد سے باہر چلے گئے ہیں۔ تب میرے جسم میں حرکت ہوئی، میں فوراً باہر کی طرف بھاگا، لیکن آقا امام کو نہیں پایا۔ یہ واقعہ ہے پورا۔ ہم سبھی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رزق کا۔ اس کی الجھن میں ہم دینی کام، محبت، اخلاق سے بھول جاتے ہیں۔
آقا امام کہتے ہیں کہ ہماری نیابت میں تم زیارت عاشورہ پڑھو، ہم ضرور اس کے لیے تمہیں دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا امام کی جانب سے زیارت عاشورہ پڑھیں، اور کیا ہی آج اچھا موقع ہے کہ آج ہی سے شروعات کرے ولادت امام حسین کے ساتھ ساتھ۔ مسجد سہلہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہ عظیم مسجد ہے جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس جگہ پر نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بہت مشہور ہے کہ 40 شب بدھ مسجد سہلہ میں آپ عبادت میں گزارتے ہیں تو آقا امام سے ضرور ملاقات ہوتی ہے، اور روایتیں کہتی ہیں کہ ظہور کے بعد مسجد سہلہ ہی آپ کا گھر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعے سے یہ ہم سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ زیارت عاشورہ کی کتنی اہمیت ہے، اور آقا امام خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسے پڑھیں۔ تو بس اتنا ہی دوستوں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے واقعے کے ساتھ آئیں گے۔ آج 3 شعبان ہے، 10 شعبان کو پھر ملاقات ہو، 3 شعبان ہے، اور ہمارے خیال سے 7-8 شعبان کو ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام تھا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کو، اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ دعاؤں میں اپنی ہمیں یاد رکھیں۔ آپ جانتے ہی ہیں، ہم نے بتایا ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی سید محمد حسین بیمار ہے، مزمن مرض میں مبتلا ہے۔ اس کی شفا کے لیے، اور تمام مومنین جو بیمار ہیں ان سب کے شفا یابی کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں جہاں بھی ہیں ان سب کے شفاء کاملہ عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ شب جمعہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔